حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تیرا امتی اس کلام کی ایک تسبیح روزانہ پڑھے، وہ 25 انعامات کا حقدار ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ قبر و حشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں رہے گا، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اس کو قیامت کے دن شہداء کا مقام عطا ہوگا۔ جب تک ورد میں مشغول رہے گا، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 300 حاجات پوری فرمائے گا، 210 آخرت میں اور 90 اسی دنیا میں۔ اس کی اولاد سلامتی و برکت میں ہوگی، مخلوق کے دل میں اس کی محبت و عزت ہوگی۔ قبر اور محشر کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا۔ حضور پر نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اس کے گواہ ہوں گے، میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی، پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا، قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک منفرد نورانی رات تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین کا بھی ظہور ہوا، جنہیں حور عین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیں اور ولادت باسعادت میں شرکت کے ساتھ حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت آمنہ کا اپنا بیان ہے، میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں آج تک نہیں دیکھی تھیں، ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے ان کے ساتھ اپنی پشت ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، بڑے پیار سے بولی، پی لو، میں نے پی لیا، دوسری بولی، اور پیو، میں نے اور پی لیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔ اس ساعت سعید میں سارا گھر بقا نور بن گیا، انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ بہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ فاطمہ بنت عبداللہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں سوچنے لگی کہ مجھ پر یہ ستارے گر پڑیں گے۔ پس حضرت آمنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئی، حتیٰ کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس نور سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو اسی روز غزوہ بنو قریظہ واقع ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز تھے اور سر و تن مبارک سے گرد و غبار کو جھاڑ کر جسم اقدس سے ہتھیار اتار کر غسل فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ سر مبارک کے ایک جانب کو دھو لیا تھا اور دوسری جانب کو ابھی دھونا باقی تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ چونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب غزوہ سے یا کسی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے اور ان کو بوسہ دیتے۔ اچانک ایک شخص نے گھر کے باہر سے سلام عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ میں بھی ان کے پیچھے دروازہ پر چلی گئی۔ یہ وہی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے چہرے پر اور ان کے سامنے کے دانتوں پر غبار جمع ہوا تھا اور سفید اونٹ پر سوار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے ان کے سر پہ گرد کو جھاڑا۔ انہوں نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کی۔ جب گھر میں تشریف لائے تو فرمایا، یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھے حکم ربانی پہنچایا ہے کہ میں فوراً بنی قریظہ کی جانب سے متوجہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ سر پر استبرق کا امامہ باندھے خچر پر سوار، جس پر قطیفہ دیبا کی چادر تھی، سوار ہو کر آئے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں مگر ہم نے ابھی تک نہیں اتارے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ خدا کی قسم میں جا کر ان کے قلعوں میں تہلکہ ڈالتا ہوں اور ان کو پامال کرتا ہوں اور ان میں زلزلہ ڈالتا ہوں، جس طرح کے مرغی کے انڈے کو پتھر پر مارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں نے کوچہ بنی غم میں جبرائیل علیہ السلام کی سواری سے گرد و غبار کو اڑتا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مدینہ میں اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ ایک خدا کے شہ سوارو، سوار ہو جاؤ اور ان کو بتا دو کہ جو خدا کے حکم کا فرما بردار ہو اور ماننے والا ہے، اسے چاہیے کہ نماز عصر بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نہ پڑھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدمہ الجیش پر مقرر فرمایا اور ان کے ہاتھ میں علم دیا۔ حضرت ابن رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم کو مدینہ میں خلیف بنا دیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر جس کا نام الحیف تھا سوار ہوئے، 2 گھوڑے اور ان کے ساتھ تھے۔ آپ مسلمانوں کو تیار کر کے تشریف لے چلے۔ آپ کے دہنے ہاتھ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے آگے مہاجرین و انصار کے اکابر حضرات موجود تھے۔ یہ سب 3000 کا لشکر تھا۔ ان میں 36 گھوڑے تھے۔ راہ میں بنی نجار کو ملاحظہ فرمایا کہ سوار ہو کر انتظار میں کھڑے ہیں۔ دریافت فرمایا، تم سے یہ کس نے کہا کہ ہتھیار پہن کر انتظار میں کھڑے رہنا؟ انہوں نے کہا، وجیح کلبی نے کہا تھا۔ فرمایا، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو پہلے روانہ ہوئے تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بعض صحابہ نے راستہ ہی میں نماز پڑھ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محمول کیا۔ بعض صحابہ نے نماز عصر نہ پڑھی، مگر جب بنو قریظہ پہنچ گئے انہوں نے عشاء کے وقت بعد نماز عشاء ادا کی، اور ان کا یہ عمل حکم عمل ظاہر پر عمل کرنے میں تھا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد میں نماز عصر نہ پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جماعتوں کے عمل کو مسلم و برقرار رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قریظہ کی بستی میں شام اور سونے کے وقت کے درمیان پہنچے اور بقول ابن الحق 25 روز محاصرہ کیا۔ ابن سعد کی روایت میں 15 روز ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دن سے رات تک ان پر تیر برساتے تھے۔ کہتے ہیں ان ایام محاصرہ میں کھانا کھجوروں کا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اچھا کھانا ہے۔ جب محاصرہ نے طول کھینچا تو حق تعالی نے ان کے دلوں میں رعب و خوف ڈالا۔ وہ کہنے لگے، ہم بنی نذیر کی مانند جلا وطنی اختیار کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیجیے تاکہ ہم اپنے بال و بچوں کے ساتھ نکل جائیں اور جتنا کچھ ہمارے اونٹ سامان اور ہتھیار اٹھا سکیں لے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم مال و اسباب اور ہتھیاروں سے بھی دور رہتے ہوئے ہمیں اجازت دیجیے کہ اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر یہ کہ تم سب میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس پر وہ سب حیران ہو کے رہ گئے۔ اس کے بعد کعب بن اسد جو یہودیوں کا سردار تھا اور حی بن اخطب ملعون جو کعب کی امان میں اس سے عہد باندھ کر اس کے قلعہ میں گھس
انہس آیا تھا اور وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ دونوں نے اپنی قوم سے کہا، ایک گروہ یہود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ وہی خدا کے رسول ہیں جن کے اوصاف توریت میں بتائے گئے ہیں، اور تم بھی جانتے ہو کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں۔ ہم نے ان کی تکذیب اور ان کا انکار حسد اور عناد کی بنا پر کیا ہے۔ اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارے مال تمہاری جانیں سب سلامت رہیں گی۔ یہودیوں نے اس سے انکار کیا اور کہنے لگے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، توریت پر کسی اور کتاب کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ کتنی جہالت ہے کہ باوجود علم و معرفت کے اور یہ جانتے ہوئے کہ دنیا و آخرت کی سلامتی اسی میں ہے، ایمان قبول نہیں کر سکتے۔ توریت بھی ان کو یہی حکم دیتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا سردار کعب بھی ایمان نہ لایا، انقیاد و اطاعت نہ کی اور ان کی پیروی میں جہنم رسید ہو گیا، محض اس خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ جان کے ڈر سے ایمان لے آیا، اس کی قوم اسے برا کہے گی۔ اس کے بعد کعب نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، ایک یہ کہ تم ایمان لے آؤ جیسا کہ میں نے کہا، دوسرے اگر تم اس سے انکاری ہو تو آؤ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے باہر نکلیں، محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں اور پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے، اگر مارے جائیں اور ہلاک ہو جائیں تو کسی کو اپنے پیچھے نہ چھوڑیں گے جو ذلیل و رسوا ہوں، اگر ہم کامیابی پا گئے تو عورتیں اور بچے پھر پیدا ہو جائیں گے۔ یہود کہنے لگے، یہ کیسا گوارا کریں گے، بے گناہوں کو مار ڈالیں اور وہ زندگانی بھی کوئی زندگانی ہے جو بیوی بچوں اور عزیزوں کے بغیر گزاری جائے۔ پھر اس نے کہا، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو آؤ آج رات ہفتہ کی رات ہے، محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بے خوف ہوں گے، اچانک رات میں ان پر حملہ کریں گے اور شب خون ماریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہود نے کہا، اس رات کی تعظیم ہمارے دین میں ہے، کس طرح ہم پچھلوں کی مانند اس کی بے حرمتی کریں اور اس سزا کے مستجوب نہیں جو مسخ و صف وغیرہ کی ہے۔ اس غزوہ کے عجیب و غریب واقعات میں سے ابو لبابہ رفاع بن عبد المند رواسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ ان کے دوست اور حلیف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا تاکہ ان کے پاس جائیں اور وہ اپنے کام میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ جب قلعہ میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو یہود ان کے استقبال کے لیے آئے اور یہود کی عورتیں اور بچے ان کے آگے رونے پیٹنے لگے، محاصرہ کی شدت اور اپنے حال کی پریشانی کی شکایت کرنے لگے۔ اس طرح ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر رحم آ گیا۔ یہود ان سے پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا ہم اتر جائیں؟ انہوں نے کہا، ہاں اتر جاؤ، اور ساتھ ہی ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اترو گے تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ ماں اس بات کے کہتے ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ پشیمان ہوئے اور استغفار پڑھنے لگے اور کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں خیانت کی ہے۔ اس کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ سے شرمندہ اور گریہ کونا نکلے، بغیر اس کے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنے ساتھیوں سے ملیں۔ جا کر مسجد نبوی شریف پہنچ کر مسجد کے ستون کے ساتھ خود کو باندھ دیا۔ آج بھی وہ ستون مسجد نبوی شریف میں ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے موسوم اور متعین ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ استوانا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہنے لگے، میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ حق تعالی میرے اس گناہ کو نہ بخش دے۔ لازم ہے کہ کوئی شخص مجھے اس ستون سے نماز کے سوا غیر وقت نماز میں نہ کھولے اس وقت تک جب تک کہ میری توبہ قبول نہ ہو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے پاس آتے تو میں استغفار کرتا۔ اب جب کہ انہوں نے خود کو درگاہ حق میں حاضر ہو کر خود کو باندھ لیا ہے تو میں اس وقت تک انہیں نہیں کھول سکتا جب تک کہ حق تعالی ان کے گناہ کو نہ بخشے اور ان کی توبہ کو قبول نہ فرمائے۔ ان کی بیٹی آتی، وہ کھجوریں ان کے منہ میں دیتی اور چند گھونٹ پانی پلا جاتی تھی۔ نماز کے وقت ان کو کھولا جاتا تاکہ نماز پڑھ سکیں یا قضائے حاجت کر لیں۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کو بڑی بھاری زنجیر سے باندھا تھا، یہاں تک کہ 15 دن اسی طرح گزر گئے، حتیٰ کہ ان کی سماعت جاتی رہی اور وہ نہ سن سکتے تھے، قریب تھا کہ ان کی بینائی بھی جاتی رہے۔ اسی طرح 15 دن اور گزر گئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی وحی آئی۔ یہ اس طرح کے حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رونق افروز تھے۔ سحری کا وقت تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر آپ کو ہنسی آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و خندان رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور ان کے گناہ کو بخش دیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں جا کر انہیں بشارت دے دوں؟ فرمایا اگر تمہاری خواہش ہے تو جا کر بشارت دے دو۔ اس کے بعد حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ کے دروازہ پر کھڑی ہو گئیں۔ یہ واقعہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے ابو لبابہ تمہیں بشارت ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں موجود حضرات دوڑے تاکہ انہیں کھول سکیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت تک نہ کھولو جب تک حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر اپنے دست مبارک سے نہ کھولیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ان کی بندشوں کو کھولا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے جس وقت کے انہوں نے یہود کے کہنے پر اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ذبح کر دیں گے اگر تم میرے حکم سے نیچے اترو گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تجھ پر تیرا امتی اس طرح درود بھیجے گا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سارے انعامات کا حقدار ہوگا۔ 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 5000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 5000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص منافق نہیں، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اس کو قیامت کے دن شہداء کا مقام عطا ہوگا۔ جب تک ورد میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 300 حاجات پوری فرمائے گا، 210 حاجات آخرت میں اور 90 حاجات اسی دنیا میں۔ اس کے دین میں زبردست ترقی ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنائے گا، مخلوق کے دل میں اس کی محبت رکھے گا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر و حشر میں پناہ میں رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب ہوگی، قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا، حضور پر نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اس کے گواہ ہوں گے، میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی، پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا، قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوگا۔ سب سے اعلیٰ اعزاز اس کا یہ ہوگا کہ فرشتے پڑھنے والے اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں ابن فلاں آقائے نامدار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف عرض کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے فلاں ابن فلاں پر میری طرف سے سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بروز قیامت نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و زیارت اور پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔